السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار، يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها غيره، مما نعلم ومما لا نعلم. تقدست أسماء ربنا وعظمت صفاته، لا إله إلا الله الواحد القهار. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، المبشر برحمة الله وجنته، والمنذر من عقوبات الدنيا ومن النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد، فاتقوا الله سبحانه وتعالى بطلب مرضاته وباتقاء غضبه وعقوباته. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالرب جل وعلا خلق الخلق بقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، وأوجد هذا الكون المشاهد، وجعل له أجلا ينتهي إليه لا يعدوه، وخلق في هذا العالم المشاهد الأسباب، وخلق ما يكون بالأسباب، وهو الخالق للأسباب ومسبباتها. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والإنسان مخلوق من مخلوقات الله، عجيب جمع الله فيه من عجائب الصفات ما تفرق في غيره. قال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال سبحانه: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وامتن الله تبارك وتعالى على بني آدم بالتكريم لهم، فقال عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والتكريم من الله لبني آدم تكريم عام للبر والفاجر والمؤمن والكافر في هذه الحياة الدنيا بالنعم، والتكريم الخاص في الآخرة برضوان الله تبارك وتعالى وجنات النعيم للمؤمنين. وليس للكافر نصيب في الآخرة، ولا يظلم ربك أحدا، بل لا يكرم الله في الآخرة إلا من أطاعه من الإنس والجن. روى ابن عساكر من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالوا: ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم، فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويتزوجون النساء ويركبون الدواب، ينامون ويستريحون، ولم تجعل لنا من ذلك شيئا، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل:
لا أجعل من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رواه الطبراني. ومن عظائم نعم الله على بني آدم ما سخره لهم من المنافع والمصالح والآلاء. قال تبارك وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والحكمة من إسباغ النعم على بني آدم ليسلموا بالطاعة لله تعالى ويشكروه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي هكذا يجعل الله لكم ما تستعينون به على أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته. انتهى. وما نوه الله عز وجل بذكر الإنسان منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بيده، وما بين من أطوار وأحوال هذا الإنسان إلا ليبين له مهمته في هذه الحياة ويعلمه بوظيفته والحكمة من خلقه وأنه محل تكليفه وأمره ونهيه، وأنه حامل أمانة الشريعة وشرف عبادة ربه. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومما بين الله لنا سبحانه من سنن هذا الكون وما خلق فيه من الأسباب التي تؤثر في وجود ما بعد هذه الأسباب، أنه سبحانه وتعالى بين لنا من سننه في هذه الحياة أن أعمال الإنسان تصلح بها الحياة إذا كانت أعماله صالحة، ويدخل الفساد في الحياة إذا كانت أعمال الإنسان فاسدة، وأن أعمال الإنسان يسري صلاحها أو فسادها حتى في الحيوان والنبات رحمة من الله وعدلا، ليلزم الإنسان الطاعات ويهجر المحرمات. قال الله تعالى في بركات الحياة وخيراتها بصلاح أعمال الإنسان: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والقرآن هو الذي أنزله الله للمسلمين ولأهل الكتاب، لم يبدله أحد ولم يغيره. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا
تمام تعریفیں اللہ عزیز و غفار کے لیے ہیں. وہ رات کو دن اور دن کو رات سے بدلتا رہتا ہے، جو بلا شبہ دانش مندوں کے لیے باعث عبرت ہے. میں اپنے رب کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. ہمارے پروردگار کی صفات پاکیزہ اور نام عظیم ہیں. اللہ واحد و قہار کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کی جنت و رحمت کی بشارت دینے والے اور دنیاوی عذابوں اور جہنم سے ڈرانے والے اس کے رسول ہیں. اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب ابرار پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما. حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی غیظ و سزا سے پرہیز کے ذریعے اس کا تقوی اختیار کرو. ارشاد باری تعالیٰ اور تیرا رب وہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا اور چنتا ہے، ان میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ پاک اور بلند و بالا ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ شریک بناتے ہیں. چنانچہ بزرگوں برتر پروردگار نے اس دکھائی جانے والی کائنات اور تمام مخلوقات کو اپنی قدرت، حکمت، رحمت اور علم سے پیدا فرمایا اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا جس سے یہ ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اور اسی اللہ نے اس مشاہداتی کائنات میں اسباب اور ان سے رونما ہونے والی ہر چیز پیدا فرمائی اور وہی سبب اور مسبب دونوں کا خالق ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ ہر چیز کا خالق اور وہی اس کا نگہبان ہے. اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں. اور ایک مقام پر فرمایا یاد رکھو خالق و حاکم ہونا صرف اسی کے لیے لائق و خاص ہے، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہان و خراب ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی نرالی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب صفات ودیت فرمائی ہیں جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے اور ایسے ہی فرمایا اور تمہارے ہی اندر نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. ایک اور مقام پر فرمایا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی عزت افزائی کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بلا شبہ ہم نے بنی آدم کی عزت افزائی کی اور انہیں بر و بحر میں سواریاں اور پکیزہ روزیاں عطا کی اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی. نعمتوں کے ذریعے اولاد آدم کی یہ تکریم الہی اس دنیا میں تو نیک و بد سب کے لیے عام ہے، جبکہ آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور نعمت بری جنتوں کے ذریعے تکریم صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی اور وہاں کافروں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ آخرت میں جن و انس میں سے صرف اسی کو عزت عطا کرے گا جس نے اس کی اطاعت کی ہوگی. ابن اساکر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہمیں اور بنی آدم کو پیدا کیا اور تو نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ کھاتے پیتے پہنتے شادیاں کرتے سوار ہوتے سوتے اور آرام کرتے ہیں جبکہ ان میں سے کوئی نعمت بھی تو نے ہمارے لیے مختص نہیں کی، لہذا ان کے لیے دنیا کی نعمتیں اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں خاص فرما دے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا ایسی مخلوق جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی میں اسے کسی ایسی مخلوق کے برابر نہیں کروں گا جسے میں نے کن کہہ کر پیدا کیا ہے. اس کا ایک شاہد
عبداللہ بن عمر کی حدیث میں ہے جسے طبرانی نے روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے جو منافع، مفادات اور نعمتیں مسخر کی ہیں وہ ان پر اس کے عظیم احسانات میں سے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مطیع کر رکھا ہے، اور اس نے اپنی ظاہری و باطنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور فرمایا اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، بلا شبہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ اولاد آدم پر نعمتوں کی اس بھرمار کا مقصد یہ ہے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں ہوں اور اسی کا شکریہ ادا کریں اور کسی ایک کو بھی اس کا شریک نہ بنائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے اور تم اسی کے سامنے سرنگوں رہو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے ایسی چیزیں بناتا ہے جن سے تم اپنے کام سنوارو اور اپنی ضرورتیں پوری کرو تاکہ یہ